علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ہم رسول پاک کی ملاقات کے لیے دعوت خانے پر گئے. ہم نے دیکھا اللہ کے محبوب سسکیاں لے لے کے رو رہے ہیں. ہم نے عرض کی یا رسول اللہ ہم دیکھ رہے ہیں آپ کی آنکھوں میں آنسو, آپ سسکیاں لے لے کے رو رہے ہیں. مایا میں عورتوں کی وجہ سے رو رہا ہوں. جب میں معراج پر گیا شب معراج میں نے عورتوں کو مردوں سے زیادہ جہنم کے عذاب میں مبتلا دیکھا. مردوں سے عورتوں کو جہنم کے عذاب میں زیادہ کی وہ ناشکری کرتے ہیں. ساری زندگی روٹیاں کھائیں, ساری زندگی کپڑے پہنائے, کبھی ایک بار بیچارہ غریب کپڑے نہ پہنا سکا تو میں نے تیرے گھر میں سکون ہی نہیں دیکھا. نہیں بچے گی. اپنے شور کی ناشکری کرنے کی وجہ سے نبی پاک فرماتے ہیں میں نے عورتوں کو مردوں سے زیادہ جہنم میں دیکھا. اللہ کے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے کچھ عورتوں کو دیکھا ان کو سر کے بالوں سے باندھ کر جہنم میں لٹکا رکھا ہے. میں نے کہا جبریل امین یہ کون عورت ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ وہ عورتیں آپ کی امتی ہیں, لیکن یہ وہ عورتیں جو اپنے سر کے بالوں کو غیر مرد کو دکھانے سے باز نہیں آتی تھی. دیکھتے ہو کیا ہو رہا ہے؟ بچ جائیں. دوپٹے اڑ گئے, چادریں اڑ گئی, کبھی بال جھٹکا دے کے پیچھے کرتی ہیں, کبھی آگے کرتی ہیں, کبھی ہٹاتی ہیں, چہرہ دکھاتی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی عورت خوشبو لگا کر گزرے وہ عورت زانیہ, اور جو آنکھ اس کو دیکھتی ہے وہ بھی زانیہ. نبی پاک فرماتے ہیں میں نے عورتوں کو دیکھا سر کے بالوں سے باندھ کر جہنم میں لٹکا رکھا ہے. میں نے کہا جبریل امین یہ کیسی عورتیں ہیں؟ یا رسول اللہ یہ آپ کی امتی جو اپنے سر کے بال غیر اور مردوں کو دکھاتی تھی ان کو اللہ نے یہ عذاب دیا ہے. اللہ کے محبوب فرماتے ہیں میں آگے گیا میں نے عورتوں کو دیکھا ان کو پستانوں سے باندھ کے جہنم میں لٹکا رکھا. میں نے کہا جبریل میں کیا دیکھتا ہوں؟ یا رسول اللہ یہ آپ کی امتی عورتیں جو اپنے شوہر کو پوچھے بغیر دوسرے مردوں کے بچوں کو دودھ پلاتی تھی. اجازت نہیں ہے, شوہر کی اجازت کے بغیر کوئی عورت اپنا دودھ غیر بچے کو نہیں پلا سکتی. نبی پاک فرماتے ہیں یہ وہ عورتیں جنہیں اپنا پستان دوسرے بچوں کے منہ میں ڈالا انہیں دودھ پلایا اللہ نے ان کو اس عذاب میں ملوث کر دیا. قیامت تک یہ لٹکے گی, پھر روز قیامت ان کا حساب و کتاب ہوگا. اللہ کے محبوب فرماتے ہیں آگے گیا میں نے عورتوں کو دیکھا ان کو زبانوں سے باندھ کر جہنم پہ لٹکا رکھا. عرض کی ہے جبریل یہ کون ہے؟ یا رسول اللہ یہ وہ فتنہ پرور عورتیں جو اپنی زبان سے ایسی گفتگو کرتی تھی جس سے فتنہ پیدا ہوتا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کو اس عذاب میں ملوث کیا, ان کی زبانوں سے باندھ کے ان کو جہنم میں لٹکایا. قیامت تک یہ اس طرح چلے گی, پھر روز محشر حساب و کتاب ہوگا. نبی پاک فرماتے میں آگے گیا میں نے ایسی عورتوں کو دیکھا ان کے چہرے خنزیر کے, ان کا جسم گدھیوں کا, چہرے خنزیر کے ان کا جسم گدھیوں کا. میں نے کہا جبریل امین یہ کون ہے؟ یا رسول اللہ آپ کی امت کی عورتیں جو نماز میں سستی کرتی تھی, چغلی کرتی تھی, غیبت کرتی تھی, غسل جنابت فرض ہو جاتا تھا تاخیر کرتی تھی. اللہ نے ان کو اس عذاب میں ملوث کیا ہے, قیامت تک اس عذاب میں رہے گی, پھر روز قیامت حساب و کتاب ہوگا. نبی پاک فرماتے ہیں میں آگے گیا میں نے دیکھا عورت ہے
اس کا چہرہ کتے کا اور جسم انسانی. میں نے کہا جبریل یہ عورت کیسی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ اپنے شوہر کے ساتھ زبان درازی کرتی تھی، اللہ نے اس کا چہرہ کتے کا بنا دیا، جسم عورت کا ہے، قیامت تک اس عذاب میں مبتلا رہے گی. یا رسول اللہ روز قیامت حساب و کتاب دے گی. اللہ کے محبوب فرماتے آگے کیا میں نے عورت کو دیکھا، اس کے دونوں ہاتھ اس کے سر کے ساتھ بندھے ہوئے، اس کی دونوں ٹانگیں بندھی ہوئی، ہزاروں قسم کے بچھو سانپ اس پہ مسلط ہیں، اس کے پیچھے نیچے سے پہانے کے مقام سے اس کو جلایا جا رہا ہے، اس آگ سے اس کا دماغ ابل رہا ہے. نبی پاک فرماتے ہیں میں نے کہا یہ کیسی عورت ہے جبریل امین؟ اس کے ہاتھوں پر سر سے باندھ دیا، اس کے پیر باندھ دیے، پیچھے سے نیچے سے آگ جلائی جاتی ہے، اس کا دماغ ابل رہا ہے. اللہ کے فرشتے نے عرض کی یا رسول اللہ یہ وہ عورت ہے اپنے شوہر سے پوچھے بغیر گھر سے نکل جاتی تھی. پوچھو کسی بہن سے، کسی ماں سے، اور گھر سے پوچھ کے نکلتی ہے، پوچھ کے نکلتی. میں اس کی کوئی غلام عورتوں کو بھی گندا کرتی ہے. ایک دفعہ پوچھ لیا نا ساری زندگی پھر پوچھنا پڑے گا. میں نے پہلی رات کہہ دیا تھا اپنا حکم نہیں چلو، یہ کتے کی طرح بھونکنا چھوڑ. میری بہن، میری بیٹی، میری پیاری ماں، تو رسول پاک کی امتی ہے، تو جبت خاتون کی غلام ہے، تو عائشہ صدیقہ کی غلام ہے. اگر غلامی کا حق ادا نہ کیا اتنا بڑا اعزاز حاصل کر کے بھی محروم ہو جائے گی. بی بی جنت خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی پاک کے دعوت خانے پہ آئی، رو رہی. خدا کے محبوب اتنا پیار کرتے تھے جنت خاتون سے، اگر آپ کا کوئی کام نہ ہوتا، کوئی پریشانی، کوئی مسئلہ، کوئی بیماری، 2 رکعت نفل پڑھو. نفل پڑھ کے اس کا ثواب نبی پاک سے لے کر انبیاء کو بخشو، اور خصوصی طور پر بی بی جنت خاتون کی روح مبارک کو ہدیہ پیش کرو. پھر کہو بی بی جنت خاتون بی فاطمہ زہرا نبی پاک سے عرض کرو میرا یہ مسئلہ حل کرا دیں. اللہ سے کہہ کے میرا مسئلہ حل کرا دیں. کر کے دیں. آپ جنت خاتون سے عرض کریں، جنت خاتون رسول پاک سے عرض کریں، رسول پاک میرے رب سے عرض کریں گے، مسئلہ حل ہو جاتا ہے. کتنی پیاری تھی. جب جنت خاتون آتی رسول پاک اٹھ کے کھڑے، میرے نبی نے کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں کیا، جو میرا رب فرماتا تھا وہی کرتے تھے، جو رب فرماتا تھا وہی بولتے تھے. جب جنت خاتون آتی رسول پاک اٹھ کے کھڑے ہو جاتے. کیا معلوم چلا؟ رب کا حکم تھا جنت خاتون میرے پیارے رسول اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ. پھر گلے لگاتے تھے، پھر پیشانی چومتے تھے، اور پھر خدا کے رسول اپنی جگہ پر جنت خاتون کو بٹھا کے آپ دوسری جگہ پہ بیٹھ جاتے تھے. وہ جنت خاتون جن کی عزت اور شان یہ ہے، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں حشر کا دن ہوگا، ایک ندا ہے، آواز لگے گی، میرے بندو، میرے فرشتوں گردن جھکا لو، نظریں جھکا لو. فرشتے پوچھے یا اللہ پہلے کبھی نہ فرمایا، تیرے حکم میں حکمت کیا ہے؟ ہم گردنیں جھکا لیں، نظروں کو جھکا لیں، آواز آئے گی میرے نبی کی صاحبزادی جنت خاتون اس راہ سے گزر رہی ہے، نظریں جھکاؤ. وہ جنت خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی پاک کے دعوت خانے پہ آئی اور رو رہی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری. آپ کڑپ گئے، کہا فاطمہ میں تجھے دیکھتا ہوں تو رو رہی ہے، تیری آنکھوں میں آنسو ہے. عرض کی یا رسول اللہ میں قربان ہو جاؤں،
رات کو شغل کرتے کرتے مزاح کرتے کرتے میرے منہ سے کوئی ایسا لفظ نکل گیا جو ادب نہیں تھا. علی شیر خدا کی شان میں مزاح کرتے ہوئے خوش طبی کرتے ہوئے ایسا لفظ نکل گیا حضرت علی شیر خدا مجھ سے ناراض ہو گئے. یہ میری تمام بہنیں میری بیٹیاں کے لیے ایک واقعے کا عقل میں عرض کی یا رسول اللہ خوش طبی کرتے کرتے مزاح کرتے کرتے میرے منہ سے علی شیر خدا کی شان ہے ایسا لفظ نکل گیا کہ علی مجھ سے ناراض ہو گئے. یا رسول اللہ میں علی کا طواف کرتی تھی میں روتی تھی اور بار بار علی شیر خدا سے میں اس لفظ پر معافی مانگتی تھی. علی شیر خدا کا طواف کرتی تھی روتی تھی اور بار بار علی شیر خدا سے اپنی غلطی کی معافی مانگتی تھی. یا رسول اللہ میں نے 70 بار طواف کیا روتی رہی معافی رہی. پھر علی شیر خدا مسکرا پڑے مجھے معاف کر دیا. یا رسول اللہ میں آپ کی خدمت میں آئی ہوں. علی شیر خدا نے میری وہ خطا معاف کر دی. اگر اللہ نے معاف نہ کیا تو میں کیا کروں گی. یہ سن کے خدا کے محبوب اٹھ کے کھڑے ہو گئے چہرہ بدل گیا. کہا فاطمہ اللہ کی قسم جس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا اگر علی تجھ سے ناراض ہوتا تو مر جاتی میں تیری نماز جنازہ نہ پڑھتا. علی تجھے آپ نے فرمایا فاطمہ تجھے پتا نہیں شوہر کی رضا میں اللہ کی رضا اور شوہر کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی.